السلام علیکم ایوری ون, دس از محمد جنید جاوید, پروگرام مینیجر آئی تھرائیو, دی انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان. آج کی پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ زہرا شلوانی موجود ہیں. زہرا CEO اینڈ کو فاؤنڈر ہیں داستان ٹورز کی. ویلکم ٹو آئی تھرائیو انکیوبیشن سینٹر. تھینک یو سو مچ جنید. کیسی ہیں آپ زہرا؟ خیریت؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے؟ الحمد للہ. داستان ٹورز بہت مختلف نام ہے اور اٹ ساؤنڈز لائک کہ کام بھی بہت مختلف ہے. اس نام کا آئیڈیا کہاں سے آیا آپ کے پاس, اور داستان ٹورز شروع کہاں سے کیا, اور اس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں کچھ بتائیے. ایکچولی اس کی خود کی ایک بہت دلچسپ کہانی ہے, کیونکہ جب میں اور میرے کو فاؤنڈر ساجد حسین جب ہم بیٹھے تو ہم نے کہا کہ ہم اس کا کیا نام رکھیں. تو پھر ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اس کا کچھ انگلش نام رکھتے ہیں, کچھ جو ایزیلی کوئی گیس کر سکے, جو یاد رکھنے میں اور سننے میں آسان ہو, انگریزی نام. لیکن پھر ہم نے سوچا نہیں, اگر ہم کلچرل ٹورزم پہ بات کر رہے ہیں اور ہم ثقافت کو پروموٹ کر رہے ہیں تو ہم کوئی ایسا نام کا ہم چناؤ کریں جس سے ہماری ثقافت کی پہچان, ہماری شناخت, ہماری آئیڈینٹی وابستہ ہو, اور کوئی ایسا نام جس میں وہ اس کا خود کا ایک میسج دے کہ ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں. تو ہم نے پھر ریفلیکٹ کیا, ہم نے بہت برین اسٹارم کیا تھا. یہ نام ایک یا دو دن میں نہیں چنا گیا, نہ یہ ایک آدھ دن میں ڈیزائن ہوا ہمارا لوگو. تو ہم نے بہت سوچا, تو ہم نے پھر فیصلہ کیا کہ ہم جب بیٹھتے ہیں تب ہم اپنی کہانیاں سناتے ہیں, اپنی داستانیں سناتے ہیں کہ میں پڑھا کرتی تھی, میں یہ کیا کرتی تھی, میں نے اگر اس ملک میں یا اس علاقے میں یہ دیکھا تو میں نے کیا دیکھا, لوگ کیسے تھے, کیا کھانا کھاتے ہیں, کیسے رہتے تھے, کس طرح سے کام کرتے تھے, ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا. تو ہم کہانیاں سناتے ہیں, یہ ہمارا ایک ہیومن نیچر ہے. اور جو اسٹوری ٹیلنگ ہے وہ ایک بہت پاورفل ٹول ہے. چھوٹے بچوں کو بھی اگر آپ ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ پروگرامز اگر آپ پڑھیں تو اس میں کہا جاتا ہے چھوٹے بچوں کو بھی آپ نے اسٹوریز سنانی ہے. وہ اسٹوریز کے تھرو پیغام, بالکل بالکل. And then as a student of art, history, culture, I've always been very intrigued by folklores. ہماری فوک داستانیں جیسے سسی پنو, ہیر رانجھا, سونی مہیوال, ایسے آپ کے مختلف پاکستان کے علاقوں میں مختلف فوک داستانیں ہیں. تو وہ ہمارا اصل ورثہ ہے, ہماری ثقافت ہے. تو بس پھر وہاں سے ہم نے داستان کا نام شارٹ لسٹ کیا, اور ہم نے کہا کہ ہم اسے انگلش میں ایز اے سب ٹائٹل کے طور پہ لکھ لیں گے. ہمارے لوگوں کو اگر آپ غور کریں تو ہم نے کیلیگرافیکلی اس کو ڈیزائن کیا ہے داستان کو, تو وہ اردو میں لکھا ہوا ہے. تو ہم نے کہا یہ ہماری پہچان ہوگی اور یہ ہمارا برانڈ ہوگا. بہت زبردست, بہت انٹرسٹنگ آپ نے یہ نام کی داستان سنائی ہمیں. داستان ٹورز کے بارے میں بھی کچھ بتائیے گا کہ یہ کرتا کیا ہے اور کس طرح سے سرو کر رہا ہے ہمارے کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے. داستان ٹورز کا جو فوکس ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم پاکستان کے مختلف علاقوں کو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ, سسٹینیبل ٹورزم ڈیولپمنٹ کے پیرامیٹرز پہ ہم اس کو فالو کرتے ہوئے ہم پروموٹ کریں. مطلب ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ ماس ٹورزم ہو, کہ ایک جگہ پہ بہت سارے لوگ جمع ہو جائیں اور پھر جو آلودگی کریں, لوگوں کو پریشان کریں, وہ بھی ہم نہیں چاہتے. اور ساتھ ساتھ میں جو پریزرویشن آف کلچر ہے, جو پریزرویشن آف لوکل ویلیوز, لوکل نارمز, جس طریقے سے لوگ رہتے ہیں, مطلب آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے کہ میں ایک جگہ پر گئی اور وہاں پہ کوئی سگنیفیکنٹ امپیکٹ کریٹ کیے بغیر میں وہاں سے نکل آئی, اس طرح کا ہم ٹورز پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں, جس میں کلچرل بھی ٹورزم بھی آتا ہے, جس میں آرکیولوجیکل سائٹس بھی آتی ہیں, ہیریٹیج, ہسٹوریکل. اس کے علاوہ ایگرو ٹورزم, جس میں مطلب جیسے ہمیں نہیں پتہ ہوتا شہر کے بچوں کو اکثر کہ چاول کیسے اگتے ہیں, ہم جو کھا رہے ہیں وہ کہاں سے آتا ہے, وہ اگتا کیسے ہے, رائٹ, وہ دکھانا, ہنی ایکسٹریکشن پروسیسز دکھانا. اس کے علاوہ ایکو ٹورز ہوں, ایکو ٹورز سے مراد کے ٹریکنگ پہ چلے گئے, ہائکنگ پہ چلے گئے, لیکن جہاں پہ ہم گئے وہاں سے ہم ویسے ہی اس جگہ کو اسی شکل میں ہم نے چھوڑ کے ہم واپس آئے. تو یہ اس طرح کے ہم ٹورز پروموٹ کرتے ہیں. اچھا, ہم فوڈ ٹورز بھی کراتے ہیں. فوڈ ٹورز کا کیا مطلب؟ فوڈ ٹورز مطلب جیسے کراچی کی اگر آپ اگزامپل لے لیں تو ہمارے پاس مختلف کمیونٹیز ہیں, بنگالی, بہاری, سندھی, پشتون, اردو اسپیکنگ میں بھی آپ کے پاس مختلف ورائٹی آف فوڈس. ایبسلیوٹلی, دہلی والے تو کسی اور علاقوں کے, تو اردو اسپیکنگ کمیونٹی میں بھی آپ کو بہت ڈائیورسٹی نظر آتی ہے. اور جو آپ کا مشہور بنس روڈ ہے
وہ بنس روڈ کی تاریخ بھی یہی ہے کہ وہ آپ کا جو نا مائگریشن ورثہ ہے. جو لوگ یہاں پہ آ کے آباد ہوئے پری ڈومیننٹلی دا اردو اسپیکنگ کمیونٹی, وہ اپنے اپنے علاقوں سے اپنی ریسیپیز لے کر آئے. تو 75 ایئرز ہو گئے, ابھی ہم 76 ایئر کراس کریں گے انشاءاللہ اس سال پاکستان کے. لیکن ابھی بھی لوگوں کو بنس روڈ, اگر وہ کراچی انہوں نے بنس روڈ کا کھانا نہیں کھایا تو مانا انہوں نے کچھ بھی نہیں کھایا. بہت سارے لوگ ملیں گے اس طرح کے ابھی بھی ہوا بورن کراچی لیکن وہ شاید بنس روڈ نہ گئے ہوئے ہوں. بالکل کئی لوگ ملتے ہیں اس طرح کے جو پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا بنس روڈ ہے کس جگہ پر, رائٹ. تو فوڈ ٹورزم میں کرتے کیا ہیں آپ لوگ؟ فوڈ ٹورزم ہم اس طرح سے کرتے ہیں جیسے فار ایگزامپل اب آپ ٹھٹے کا نام لے رہے تھے آپ, تو ٹھٹا میں ایک جگہ ہے جامشورو والے ایریا میں, اس کا وہاں کی پلا اور راؤ مچھلی بہت مشہور ہے, تو ہم وہ پروموٹ کرتے ہیں. صحیح. اس سے کیا ہوتا ہے دیکھیں, اس کا صرف کھانے پینے کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ ہم گئے تو ہم نے کھانا کھایا اینڈ دیٹس اٹ, ایسا نہیں ہے. وہاں پہ اویئرنیس بھی ہوتی ہے کہ اچھا اس کی نیڈ ہے اور ہم نے اس کی بھی کنزرویشن پہ بہت کام کرنا ہے. کیونکہ جیسے کہ میں آپ کو اس کی ایک ایگزامپل دیتی ہوں, سکھر براج پہ ہماری ایک بلائنڈ انڈس ڈولفن ہے جو کہ ایک بہت ریئر انڈینجرڈ اسپیشی ہے, صحیح ہے. تو ہم اس کا ٹور کراتے ہیں, مطلب ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ان کو مار دیں. ہم ہنٹنگ تو بالکل بھی ہم پروموٹ نہیں کرتے, کیونکہ ہمیں ایسا ہوتا ہے کہ یہ خدا کا ایک گفٹ ہے ہمارے پاس, جو ہمارے پاس جو اتنی ڈائیورسٹی ہے نہ صرف ہیومن بینگز میں بلکہ ہمارے پاس اسپیشیز میں بھی. تو آپ جائیں, ہم آپ کو بینوکولرز دیں گے, ہم آپ کو بوٹنگ کرائیں گے, آپ دیکھیں. اور جو لوگ اس کو کنزرو کرنے پہ کام کریں نا, ان کے پاس الٹیمیٹلی پیسہ آ جائے. دس از واٹ وی مین بائی سسٹینیبل ٹورزم, کہ ایز اے پرائیویٹ سیکٹر صرف ساری کے سارے جو پروفٹس ہیں وہ میں اپنے پاس نہ رکھوں, لیکن ایک ایکویٹیبل شیئر ہو فائنینسز کا, تاکہ سب کی ڈیولپمنٹ ہو. اینڈ دس از واٹ وی مین بائی باٹم اپ ڈیولپمنٹ اپروچ, جس میں آپ لوگوں کو امپاور کریں کہ آپ کنزرو کریں اور آپ ارن بھی کریں اس کے تھرو. کیونکہ یہ ایسا ماڈل ہے جو چلتا ہے, جو چلے گا, جو کہ ہمارے لیے منفرد ثابت ہوگا. تو یہ انڈس ڈولفن کو پھر وہ کنزرویشن میں بھی وہ پیسے ہم لگا سکتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے سرینا نے جب شگر اور کھپلو کی پراپرٹیز ایکوائر کی تھیں بلتستان میں, تو ایک ایم او یو سائن ہوا تھا کہ جو بھی پروفٹس ہیں جو ہم کیونکہ وہ پرنسلی اسٹیٹس تھا, رائٹ, تو وہ بلتی رولرز کے تھے, وہاں پہ بلتی رولرز رہا کرتے تھے. تو اب وہاں پہ کوئی بھی نہیں رہتا, کیونکہ وہ جتنا جو پرنسلی اسٹیٹس تھے وہ مرج ہو گئے, وہ پاکستان کے حصے بن گئے. تو ابھی آپ جائیں تو آپ وہ رائلنس ایکسپیرینس کر سکتے ہیں ان ہوٹلز میں رہ کر. اب وہ ہیریٹیج ہوٹلز ہیں, رائٹ. جیسے کہ ایک اگریمنٹ سائن ہوا تھا کہ جو ہمارے شگر اور خپلو کی جو سرینا کی جو پراپرٹیز ہے جو آپ کو ہیریٹیج ہوٹلز کے فارم میں نظر آتی ہیں, تو وہ ایک اگریمنٹ سائن ہوا تھا کہ ان کو ہم ڈیفینیٹلی سرینا ہوٹل پراپرٹیز کے تھرو پروموٹ کریں گے. لیکن اگر آپ اس کی تاریخی لحاظ سے دیکھیں تو وہاں پہ بلتی رولرز رہا کرتے تھے, رائٹ. تو وہ ورثہ اس طرح سے بچا رہا کہ نہ صرف اس کو آپ نے کنزرو کر کے اس کو ایک ہوٹل کی شکل دی, بلکہ اگر جیسے میں اگر ایز اے کسٹمر جاتی ہوں اور میں وہاں پہ رہتی ہوں, تو جو بھی پروفٹ وہ لوگ جنریٹ کرتے ہیں وہ شیئر ہوتا ہے بٹوین دا ہوٹل اینڈ دا لوکل کمیونٹی. تو اس سے کیا ہوا کہ وہ ورثہ بھی بچا رہا, وہ جو علاقے ہیں وہ جو ایک ہیریٹیج بنا ہوا ہے وہ پرزرو بھی رہا, آپ کی ہسٹری بھی مینٹین رہی, اور ساتھ ساتھ میں سسٹینیبلٹی بھی رہی, اور کمیونٹی بھی اپلفٹ ہوئی. کمیونٹی نے بھی اس کو ویلیو کرنا شروع کیا, کیونکہ ایک سیدھی سی بات ہے, کوئی باہر کا اگر ہمارے کوئی رشتہ دار آتے ہیں تو ہم قائد اعظم کی مزار کو اتنا ویلیو نہیں کرتے کیونکہ وہ میرے گھر سے بہت قریب ہے. لیکن باہر سے آنے والا بہت ویلیو کر رہا ہوگا. لیکن اگر اس موزولیم کے ساتھ ساتھ اگر لوکل کمیونٹیز کو آپ آن بورڈ کریں گے, ان کو اپنی پالیسی میکنگ کا یا اپنے پروجیکٹ پلاننگ کا آپ حصہ بنائیں گے, اور آپ ان کو اس بات پہ اعتماد میں لیں گے کہ جو بھی فلاح و بہبود کا کام ہوگا یہاں پہ اس میں آپ کو آپ کا اسٹیک ملے گا, آپ کو آپ کا شیئر ملے گا, تو لوکل کمیونٹیز نہ صرف اس کی رکھوالی کرتی ہے بلکہ اس کی فل اونرشپ لیتی ہے اور اس کو پھر ویلیو بھی کرتی ہے, جو ابھی آپ کو ویلیو کرتے ہوئے کمیونٹیز نہیں نظر آ رہی. اور یہی ایک ریزن ہے کہ ہماری انفیکٹ جو بہت ساری پیٹریوٹک ہیریٹیجز ہیں, جس میں جیسے اپنے قائد اعظم کے مزار کی ایگزامپل لی, یا پھر مینار پاکستان کی بات کریں, یا اور اس طرح کی جو جگہیں ہیں, ان کی ویلیو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آگے آنے والی جنریشنز کے اندر نسبتاً بہت کم ہو گئی ہے. پہلے ہم دیکھتے تھے ہمارے بچپن میں اسکولز ہمیں ایسی جگہوں کو وزٹ کروا
کروا رہی ہوتی تھی, لیکن اب وہ بالکل ایسی پبلک پلیسز بن گئی ہیں کہ ان کا کوئی تقدس بھی نہیں رہا اور کچھ اس طرح کی چیز نہیں رہی. تو یہ ایک یہی ریزن ہے اس کا کہ جب کوئی باہر سے آ کے اس کو ویلیو نہیں کر رہا اور ہمیں اس سے اپیرنٹلی کچھ فائدہ نہیں دکھائی دے رہا, تو لوگ ویلیو بھی اس کو کرنا چھوڑ دیتے ہیں. رائٹ, بالکل. اچھا, آپ نے بہت انٹرسٹنگ چیزیں بتائی یہاں پر. ایک چیز جو میرے ذہن میں ابھی ہے اور ہم پچھلی پوڈ کاسٹ میں بھی ڈسکس کرتے رہے ہیں, ہم نارملی اپنی کمیونیکیشن میں ڈسکس کر رہے ہیں, اکانومک کرائسس کا بہت ذکر چل رہا ہے اس وقت, اور پیرالل ہم بات کر رہے ہیں اسمال میڈیم انٹرپرائزز کی ڈیولپمنٹ کی بھی, اور ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسمال میڈیم انٹرپرائزز جو ہیں وہ بیک بون کے طور پہ ایکٹ کرتے ہیں کسی بھی اکانومی کے لیے. ٹورزم کا کیا امپیکٹ ہے اس تمام سچویشن کے اندر, جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اکانومی بہت نیچے کی طرف جا رہی ہے؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جن ہیریٹیجز کی ہم ابھی بات کر رہے ہیں اور ان کے لیے ہم جن پالیسی میکنگ کی بات کر رہے ہیں, اس کے اوپر کام کرنے سے ہماری اکانومی پہ اس سچویشن میں کیا فرق پڑ سکتا ہے؟ جتنی بھی آپ کی گروئنگ اکانومیز ہیں, ڈیولپ اکانومیز سے تو میرے خیال سے کمپیریزن کرنا فائدہ مند نہیں رہے گا. تو ڈیولپنگ اکانومیز میں بھی ہمیں ٹورزم کا 11 to 15% منیمم سے منیمم شیئر تو ہمیں جی ڈی پی کا نظر آتا ہے. پاکستان کا انفارچونیٹلی 1% سے بھی کم ہے, نیگلیجبل ہے, آلموسٹ نیگلیجبل. اور اس کی وجہ یہ کہ ہم نے جو ہے نا اس کو انکلوسیو ہی نہیں بنایا ہے اس سیکٹر کو. اور اگر اس کی ریفرنس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جگہیں کتنی ہیں, ورثہ کتنا ہے, تو وہ بہت بڑا ہے, اس کو بہت زیادہ ہے. رائٹ, جیسے بلوچستان اور سندھ کی میں بات کروں تو کوسٹل کمیونٹیز کے ساتھ ساتھ آپ کے ہیریٹیج سائٹس مطلب یوں سمجھ لیں کہ 1 ملین سے بھی زیادہ ہیں. لیکن نہ ہم نے بالکل بالکل میں صرف سائٹس کی بات کر رہی ہوں. ہم اگر ہمیں کوئی خوبصورت سا گریو یارڈ دیکھنا ہے, ہم مکلی چلے جاتے ہیں. لیکن اکثر لوگوں کو نہیں پتا مکلی کے علاوہ بھی, یہ ذوالفقار علی کلہوروں نے بھی اپنی بکس میں کافی لکھا ہے, بہت ریناؤنڈ اینتھروپولوجسٹ ہیں جو سندھ کی تاریخ کے بارے میں اور ہیریٹیج کے بارے میں لکھتے ہیں کہ مکلی صرف ایک گریو یارڈ ہے. ایسے بہت گریو یارڈز ہیں جو موجود ہیں جن کے بارے میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. بالکل اسی طریقے سے اگر ہم انڈس سویلائزیشن کے جو روٹ مطلب جو ریمینز ہیں اگر ہم اس کی بات کریں تو وہ بھی ہمیں صرف ہراپا اور موہنجو دڑو کے آگے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. لیکن ایسا نہیں ہے. اکارڈنگ ٹو ڈاکٹر اسما ابراہیم, ڈاکٹر لشاری صاحب جو کہ آرکیولوجسٹ ہیں مشہور پاکستان کے, ہمارے پاس بہت قدیمی انڈس کے ریمینز موجود ہیں اکراس دس بیلٹ. اور وہ ایکسپلور ایز ان کیا وہ موجود ہیں دیکھنے کے لیے, یا پھر ابھی ان کو ایکسپلور بھی کرنا باقی ہے؟ اچھا, کچھ تو موجود ہیں جن کے بارے میں ہمیں نہیں پتا, اور کچھ ابھی بھی ان ایکسکیویٹڈ سائٹس ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. کچھ انڈر واٹر سٹیز ہیں جنہوں نے اپنے ایکسکیویشنز کے دوران نکالی تھیں, لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے, ہمیں آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے پروموٹ کریں. تو آپ کیا امپیکٹ دیکھتی ہیں کہ اگر ہم اس پہ کچھ تھوڑا بہت کام شروع کر دیں, یا پھر داستان ٹورز جو اس میں کام کر رہا ہے, تو کیا امپیکٹ ہے اس تمام کا اکانومی کے اوپر؟ دیکھیں, مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ بہت سارے پلیئرس کو اور بہت سارے ینگ لوگوں کو اب اس سیکٹر میں آنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ینگ آئیڈیاز آئیں گے تو وہ انوویشن, کریٹیوٹی اور وہ جو ایک جذبہ ہوتا ہے نا وہ لے کر آئیں گے. انفارچونیٹلی ینگ ممبرز پرائیویٹ سیکٹر میں بہت کم ہیں, اور پرائیویٹ سیکٹر ہی ہمیشہ سے لیڈ کرتا رہا ہے گروتھ کو. دیکھیں, گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے وہ پالیسی میکنگ کرتی ہے, وہ رولز اینڈ ریگولیشنس لگاتی ہے, مطلب کچھ مسئلہ ہے تو وہ ٹورسٹ پولیس انفورس کرے گی. اگر آپ کوئی چیز غیر قانونی کر رہے ہیں تو پھر مطلب وہ ایک نظام ہے گورنمنٹ کا, لیجسلیچر, جوڈیشری اینڈ اس کے ساتھ ساتھ بالکل. لیکن پرائیویٹ سیکٹر جو ہوتا ہے نا وہ اصل انجن ہوتا ہے فار گروتھ, اور انفارچونیٹلی ان کا بھی امپیکٹ ابھی تک لمیٹڈ رہا ہے. پلس ہمارا فوکس صرف ناردرن پاکستان تک رہا ہے. ناردرن پاکستان بالکل بہت خوبصورت جگہ ہے, لیکن ہمیں مزید جو مختلف صوبے ہیں نا ان میں سے بھی لوگوں کو اونرشپ لے کے اس کا حصہ بننا ہوگا. اب دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا بہت کچھ بلوچستان میں کام ہونے لگ گیا ہے, بلوچستان کے بیچز کو لوگ وزٹ کرنے لگ گئے ہیں. بالکل یا رائٹ, اور اسی طرح سے لیکن سندھ ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ سندھ شاید ہمیں کوئی ونس ان اے بلو مون اس طرح کا بندہ ملتا ہو, بالکل اسی طرح سے جیسے لوگ کہتے ہیں کہ میں ناردرن ایریاز وزٹ کرنے جا رہا ہوں, تو کوئی کہے کہ میں انٹیریئر سندھ وزٹ کرنے کے لیے جا رہا ہوں. تو ابھی بھی اس بارے میں بہت کم بات ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے, ایسا ہی اور ہونی چاہیے. اور وہی بات ہے کہ جب تک لوکل پلیئرز نہیں آئیں گے اور وہ فیس نہیں بنیں گے نا, تب تک آپ مطلب انکریمنٹل چینج کی نہیں بات کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک پرائیویٹ سیکٹر کو اس میں پرائیویٹ سیکٹر میں ڈائیورسفیکیشن اینڈ انکلوژن کی ہمیں بہت ضرورت ہے. اینڈ ینگ پلیئرز
irrespective of their gender. میرے خیال سے یہ اب 21st century میں اب ہم اس بات پہ تو بات ہونی بھی نہیں چاہیے کہ لڑکیاں کیوں نہیں ہیں یا ٹرانس کمیونٹی کیوں نہیں ہے. یہ چیلنجز ہیں انفارچونیٹلی ایک میل ڈومینیٹڈ سیکٹر ہی رہا ہے ہسٹوریکلی, بٹ ناؤ از دا ٹائم ٹو میک دس چینج, اور اب چینجز لانے کی بہت ضرورت ہے. جس طرح سے آپ ابھی انکلوژن کی بات کر رہی ہیں, اور پھر ابھی ہم کچھ دیر پہلے بھی بیٹھے ہوئے یہ چیز ڈسکس کر رہے تھے کہ اسپیشلی ٹورزم کی انڈسٹری کے اندر ہمیں خواتین کام کرتے ہوئے بہت کم دکھائی دیتی ہیں جو کہ ایکٹیولی سرو کر رہی ہوں ان چیزوں کو آرگنائز کرنے کے اندر. آپ کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کیا رہا, اور ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کا کیا کنٹریبیوشن رہا داستان ٹورز کو آگے چلانے میں, اور اس ٹورزم والی جو ہم ساری باتیں کر رہے ہیں اس کو اچھے طریقے سے پروموٹ کرنے کے اندر؟ تو میں نے اپنا انڈر گریڈ سوشل سائنسز میں کیا. اس زمانے میں MBBS سے ہٹ کے ایک سوشل سائنسز جیسی فیلڈ, اس کے بارے میں لوگوں کو اتنا نہیں پتا تھا, وہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج تھا. لیکن میرے خیال سے بس تب سے ہی ایک آغاز سفر ہے اپنی منزل خود نکالنے کا. تو وہاں پہ جب میں نے مطلب وہاں سے میری بنیادیں شروع ہوئی ہیں. پھر اس کے بعد مجھے ایک فلی فنڈڈ اسکالرشپ ملی تھی, تو پھر میں UK چلی گئی تھی, اور وہاں پہ میں نے اپنا پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما کیا تھا اسلامک اسٹڈیز میں. تو اس میں مجھے سمجھ میں آیا تھا کہ ہماری جو مسلم سویلائزیشنز ہیں وہ کتنی ڈائیورس ہیں, اور مسلم کمیونٹیز کس طرح سے مختلف ممالک میں رہتی ہیں. پھر مڈل ایسٹ, نارتھ افریقہ, ایسٹ افریقہ لینگویج امرجن پروگرامز کے لیے ریسرچ کے لیے جانا ہوا. تو میں دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اگر میں پاکستان میں ہی ہوتی تو شاید میرا جو ایک طرز زندگی ہے, جو میرا پرسپیکٹیو ہے زندگی کو دیکھنے کا, وہ بہت لمیٹڈ ہوتا. پھر مسلمان خواتین سے وہاں پہ بیٹھنے اٹھنے کا کافی موقع ملا, ان سے سیکھا کہ موروکو میں یا ایجپٹ میں یا جارڈن میں یا کینیا, یوگانڈا, تنزانیہ میں کیسی رہتی ہیں وہ. تو یہ جب سیکھا, پھر اکیلے ٹریول کرتی تھی. ظاہر سی بات ہے جب آپ ایک انڈیپینڈنٹ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو آپ نے اپنا سارا کام خود کرنا ہوتا ہے, آپ مختلف نیشنلٹیز سے ملتے ہیں. تو بس ایک اسپارک تھا کہ, اور ریفلیکٹ بھی بہت کرتی تھی میں, ظاہر سی بات ہے جب ہم امید ڈائنسٹی کے جو روٹس ہیں وہ ہم اسپین میں اینڈلوزیا ہم جب دیکھنے گئے, سدرن اسپین کا جب موقع ملا دیکھنے کا, تو کویشچنز بہت آتے تھے ذہن میں. وہ کریٹیکل تھنکنگ کا پروسیس چل رہا تھا, لیکن وہ مطلب مجھے اتنا واضح نہیں تھا کہ اچھا میں یہ سب چیزیں سوچ رہی ہوں. پر کویشچنز ہمیشہ آتے تھے کہ اتنا چھوٹا سا ایک ملک جس میں کچھ چند ہیریٹیج سائٹس ہیں, اور پورچوگل کے بیچز بہت پیارے ہیں, بٹ میں تو یہ بیچز بچپن میں دیکھے ہیں گوادر میں جب ہم جاتے تھے, مکران کوسٹل ہائی وے ہمارا دیکھا ہوا ہے. تو ایک سوالیہ نشان ہمیشہ سے تھا کہ جب میرے اپنے ملک میں ہی پہاڑ بھی ہیں, تو اتنی زبردست قسم کی کوسٹ لائن بھی ہیں, ہیریٹیج سائٹس بھی بہت ہیں, اور آپ یقین نہیں کریں گے جب میں گریناڈا, کورڈوبا میں جب مدینۃ الزہرا کے ریمینز اور یہ سب جب میں نے دیکھے, تو ایک میرے ذہن میں ایک سوال تھا کہ میرے اپنے بھی تو صوبے میں موہنجو دڑو ہے, تو ہم کیوں اس کی قدر نہیں کرتے, یا ہم اس کو ویلیو نہیں کرتے, اور ہم اس کو پروموٹ کیوں نہیں کرتے. اور پھر ایک ریئلائزیشن ہوئی کہ یار میری اپنی زمین پر تو ہر چیز ہے, لائک لٹرلی ایوری تھنگ, رائٹ, یو نیم اٹ. کلچر بھی ہے, فوڈ بھی ہے. مطلب اگر آپ ایک ٹریولر ہیں پاکستان میں, آپ بور نہیں ہوں گے. ہاں رکاوٹیں و مشکلات ہیں اس سفر میں, اس کو میں ڈینائی نہیں کرتی, لیکن آپ بور نہیں ہوں گے, بیکاز آپ کو پرسپیکٹیوز, اگر آپ کے ڈفرینٹ پرسپیکٹیو سے اگر آپ اپنے ملک کو ایکسپلور کریں, اپنے شہر کو ایکسپلور کریں, اپنے صوبے کو ایکسپلور کریں, تو دیر از اے لاٹ آف ٹریٹ فار یو ان ٹرمز آف ایوری تھنگ. تو بس وہاں سے پھر جب چناؤ ہوا کہ اچھا جو اسپیشلائزیشن ہے وہ کس میں کرنی ہے, تو میں نے مختلف پروگرامز دیکھے, لنڈن اسکول آف اکانومکس کے, آکسفورڈ کے, کیمبرج کے, بہت پروگرامز دیکھے, لیکن وہ پبلک پالیسی, سوشل پالیسی اس پہ تھے. پھر اتفاق یہ ہوا, وہ رومی کا کوٹ ہے نا کہ جب آپ مطلب اپنی منزل پہ نکلتے ہیں تلاش کرنے کے لیے, اور آپ کے اندر وہ اسپارک زندہ ہوتا ہے, تو بس پھر پوری دنیا آپ کو اس سے ملوانے کے لیے جڑ جاتی ہے. یہ ان کی کتاب دا الکیمسٹ میں لکھا ہوا ہے. تو بس جب اتفاق یہ ہوا کہ میں ایک دن بیٹھی تھی اور میں بہت کنفیوز تھی, اور ہماری ڈیٹس نیئر بائی آ رہی تھیں, اور بہت پریشر تھا کہ اب جلدی سے اپلائی کرنا ہے کسی پروگرام میں, کیونکہ یہ اسکالرشپ کے کا حصہ تھا. تو پھر ایک دم سے کنگز کالج لنڈن کی میں ویب سائٹ پہ گئی, اور میں نے ایک کمبینیشن دیکھا, ٹورزم, انوائرمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ اسٹڈیز, اینڈ وائل آئی واز لائک یہ کیا ہے,
یہ کیسا پروگرام ہے. اینڈ آئی واز ایبسلیوٹلی شاکڈ, انٹریگڈ, بالکل مطلب میں حیران تھی کہ یار یہ کیسا کمبینیشن ہے. ٹورزم اینڈ ڈیولپمنٹ اسٹڈیز, ہاؤ از اٹ پاسبل؟ اچھا, پبلک پالیسی, سوشل پالیسی کے میں نے اپنے انڈر گریڈ لیول پہ کورسز پڑھے تھے, تو ڈیولپمنٹ اسٹڈیز کا ایک ایکیڈیمک انڈرسٹینڈنگ تھی کہ کیا ہوتا ہے, لیکن اس کو آپ نے انوائرمنٹ ٹورزم سے جوڑا ہے کیسے, ہاؤ, وہ مطلب اتنی مجھے دلچسپی بھری کہ میں نے ہر چیز سائٹ پہ کی. میں نے پروگرام کے سارے پیرامیٹرز دیکھے. جو ہماری پروگرام کی ہیڈ تھی, میں نے ان کو ای میل کیا, میں نے کہا مجھے آپ سے ملنا ہے اور مجھے نا آپ سے بہت سارے سوالات ہیں. اور میں گئی اور میں نے اپنا تعارف کرایا کہ میں پاکستان سے ہوں. وہ بہت خوش ہوئی کہ ایک تو پہلی بات ہے کہ ہمارے پاس بہت اسٹوڈنٹس رہ چکے ہیں. اچھا, ڈپارٹمنٹ آف جیوگرافی جو ہے جس کے اندر یہ پروگرام آتا ہے, اس میں بچے تو بہت آتے ہیں, لیکن ٹورزم میں آئی ڈونٹ تھنک پاکستانی کوئی اور بھی, لیکن اس پروگرام میں کوئی پاکستانی, وہ بھی لڑکی, تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کا بیک گراؤنڈ بھی سوشل سائنسز کا ہے, ہمیں تو چاہیے بھی اسی بیک گراؤنڈ کے اسٹوڈنٹس, اور ایلیجیبلٹی بھی آپ کی ہے, آپ آ جائیں اور آپ اپلائی کریں اور پھر سپٹمبر میں ملتے ہیں. اچھا, یہ جنوری کی بات ہے 2018 کی. میں تو سپر ایکسائٹیڈ ہوئی. میں نے کہا سب چیزیں سائٹ پر, سوشل پالیسی, پبلک پالیسی کے جتنے بھی پروگرامز ہیں وہ میرا سیکنڈ آپشن ہوگا, فرسٹ آپشن تو میرا لازمی یہی ہے. بس پھر مارچ میں ایکسیپٹنس ہوا, پھر میں نے جتنے بھی میرے پیپر ورک تھے, ابھی بھی آئی کین فیل دیٹ ایکسائٹمنٹ. آئی واز سٹنگ ان مائی ہاسٹل روم, میں نے سارے پیپر ورک جلدی جلدی مکمل کیا, اور پھر میں نے کہا بس مجھے اور کہیں نہیں جانا, مجھے یہی پروگرام. اور یہ ایکچولی وہی رومی والا کوٹ ہے کہ ایکچولی وہ داستان ٹورز کہیں پہ پروڈیوس ہونا تھا, اور وہ تمام چیزیں دنیا کی جو ہیں وہ آپ کو اس میں لگا رہی تھی. بالکل. اور مجھے ریئلائز ہی نہیں ہوا کہ جو 2 سال جو اکیلے رہنا, اکیلے سفر کرنا, اکیلے لوگوں سے ملنا, اور یہ چیز پہلے کبھی سوچی نہیں ہوگی آپ نے, نیور, اینڈ اٹ آل فیل انٹو پلیس. اور میں نے کہا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے. پھر مجھے ایسا ریئلائز ہوا کہ نہیں, آپ کو انسٹنکٹس ہوتی ہیں, آپ کو چیزیں زندگی میں کسی طریقے سے فالن کر رہی ہوتی ہیں. یو ڈونٹ میک سینس آف دیٹ, چاہے وہ خوشی کے لمحات ہوں, چاہے وہ غمی کے لمحات ہوں, آپ کو نہیں سمجھ میں آتا. آپ کو ساتھ آپ کویشچن کر رہے ہوتے ہیں کہ کیوں ہوا میرے ساتھ, اینڈ آپ اپنے آپ کو سیلف وکٹمائز بہت کرتے ہیں. بٹ دین لیٹر آن اٹ میک سینس, جب وہ انفولڈ ہوتی ہے کچھ عرصے کے بعد, تب آپ کو ریئلائز ہونے لگتا ہے. بالکل رائٹ, زبردست, بہت انٹرسٹنگ آپ نے چیزیں بتائیں. اور رومی والے کوٹ والی چیز سن کے بھی مجھے بہت اچھا لگا, اور ایگزیکٹلی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. آپ ابھی بات کر رہی تھیں کہ جس طرح ہم مکلی کی بات کر رہے ہیں, ایسے اور بہت سارے یقیناً قبرستان ہیں, موئنجو کی طرح کی اور بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جو ابھی جن کے بارے میں لوگوں کو بھی نہیں پتا کہ ہیں. کوئی بالکل ریموٹ ایریا کا پروجیکٹ آپ بتائیں جو آپ نے کیا ہو, یا کوئی ایسی جگہ جس جگہ پہ آپ کو کام کر کے بہت اچھا لگا ہو اور بہت ڈفرینٹ ہو. تو ابھی ایک پروجیکٹ ہے جو ہم نے لاسٹ ایئر سے اسٹارٹ کیا تھا, وہ اس وقت پائلٹ فیز میں تھا. اب اس سال انشاءاللہ ہم اس کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں. اس کا نام ہے لا یورت, مطلب دا یورت. یہ اگر تاریخی لحاظ سے آپ دیکھیں تو جو سینٹرل ایشین کمیونٹیز تھیں وہ خانہ بدوش تھیں, نومیڈس تھیں. تو وہ نومیڈس کیا کرتے تھے کہ وہ یہ یورت ٹیمپریریلی اپنا شیلٹر لگاتے تھے, رہتے تھے, اور جب اور موسم کے حساب سے مطلب موو کرتے تھے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے نومیڈس تھے, ان کی بیر بکریوں کو جب چڑھاوے کے لیے لے کے جانا تو وہ لے گئے, اینڈ دین ونٹرز میں پھر وہ واپس ڈاؤن ورڈز آ جاتے تھے. تو اسی کانسیپٹ کو یوز کر کے ایک ہماری ٹیم ہے, تو ہم نے اس پروجیکٹ پہ کام کیا کہ ہم نے لوکل کمیونٹیز, جو لوکل انڈیجنس کمیونٹیز ہیں, وہاں پہ ہم گئے. ہم نے کہا کہ آپ کو لینڈ لیسنس نہیں فیس کرنی پڑے گی. یہ زمین, اس بات کا مطلب ہوتا یہ ہے کہ اکثر جو سٹیز کے جو بڑے انویسٹرز ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں, وہ لینڈ پرچیز کر لیتے ہیں نا, تو اس لینڈ کی جو ویلیو ہے وہ سی پیک کی وجہ سے بڑھ رہی ہے. تو جو آپ نے زمین 20 لاکھ میں لی وہ ابھی 2 کروڑ پہ چل رہی ہے, رائٹ. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں لینڈ نہیں پرچیز کرنا, ہم آپ کو لینڈ لیسنس کا نہیں شکار بنائیں گے. کی طرح سے ہی ایکچولی جو ہے وہ وہاں پہ ٹریول کر رہے ہوں گے, رائٹ. ہاں, مطلب آپ کے پاس اتنی ساری زمینیں ہیں اور ساری ایگریکلچرل ہیں, رائٹ. تو تھوڑی سی زمین جہاں پہ آپ ایگریکلچر نہیں اگاتے وہاں پہ آپ یورٹ لگاؤ, صحیح ہے. اور ہوگا, ہم انویسٹمنٹ کریں گے, کچھ عرصے کے بعد وہ جب انویسٹمنٹ ریکور ہو جائے گی تو پھر آگے ہم دیکھیں گے. وہ پھر پروفٹ شیئرنگ مارجن پہ ہوتا ہے کہ شروع میں اتنا پروفٹ شیئر ہوگا,
اینڈ جب انویسٹمنٹ ریکور ہو جائے گی تو اتنا پروفٹ شیئر ہوگا, رائٹ. اس کو ہم دوبارہ ڈیسائیڈ کریں گے. بالکل, وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہم سارا کچھ کانٹریکٹ میں لکھ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور سمپل بات ہے کہ اس میں اگر کوئی فوڈ اینڈ بیوریجز کا بندہ ہے, فرنٹ آفس ہے, ہوٹل کے جتنے بھی آپریشنز ہیں, کیونکہ یورت از اے ہوٹل, وہ ہوٹل ماڈل پہ ہی ہم نے انٹروڈیوس کروایا ہے, وہ آپ کے ہی بندے کریں گے, ہم ان کو ٹرین کریں گے, رائٹ. تو آپ کے پاس جابس بھی ہیں, آپ کے پاس اپنی زمین بھی ہے. اچھا, آپ جو اگا رہے ہو اس جغرفی میں, جیسے پوٹیٹوز ہیں, رائس تو خیر وہاں پہ نہیں اگتا, وہ پنجاب یا سندھ سے ہی جاتا ہے یا چائنا سے آتا ہے, خنجراب پاس سے. اور اس کے علاوہ آپ کی جو مطلب کچھ بھی آپ کے پھل ہیں, فروٹس ہیں, جو بھی آپ اگا رہے ہیں, انینز اور وغیرہ ایکسیکٹرا, وہ وہیں سے آئے گا اور یورت کے فوڈ اینڈ بیوریجز میں وہ استعمال ہوگا. صحیح, تو اپنا ہی اگا رہے ہیں اور اپنا ہی کھاؤ اور اپنا ہی آپ انٹروڈیوس کراؤ. صحیح. اچھا, آپ کے جو قدیمی کھانے ہیں, جو آپ کے انڈیجنس کھانے ہیں, جس میں سے ایک ممتو ہے, ایک آپ کا ڈاؤڈو ہے, وہ ایک سوپ ہے. اچھا, بڑے مزے کی ڈشز ہیں ان کی. پھر ایپریکاٹ جوس ہے, پھر ڈرائیڈ فروٹس ہیں وغیرہ وغیرہ. تو ہم وہاں پہ ہی یورٹ کے پراپرٹی کے ساتھ ہی ہم ایک ہینڈی کرافٹ اور فریش اینڈ ڈرائیڈ فروٹ کا ہم ایک شاپ کھولیں گے. تو جو بھی آپ کے مطلب آتے ہیں گیسٹ, وہ وہیں سے پرچیز کریں گے. زبردست. تو یو گرو اینڈ یو سیل یور سیلف. زبردست. تو یہ کن جگہوں پہ آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس چیز کو, انٹیریئر سندھ میں اسپیشلی؟ نہیں, یہ گلگت بلتستان کا پروجیکٹ ہے. صحیح. اور ڈیفینیٹلی آگے جا کے انشاءاللہ وین دس گوز سکسیزفلی تو ہم پھر اس کو ایکسپینڈ کریں گے خیبر پختونخوا میں. کیونکہ آپ نے کہا کہ جس طرح ہر صوبے کی الگ الگ اسی طرح کی کچھ نہ کچھ چیزیں موجود ہیں, تو یہ ہر صوبے کے اندر ہی اسی طرح کا کام ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے. زبردست. لیکن وہاں پہ یورٹ نہیں لگیں گے, وہاں پہ بھی کوئی اور چیز لگے گی. وہی بات کہ ہر صوبے میں جس طرح کی اس کی ہسٹری تھی اور جس طرح سے لوگ رہا کرتے تھے, تو وہ اسی حساب سے شاید آپ لوگ انٹروڈیوس کروا رہے ہوں گے کہ سندھ میں اگر رہتے ہیں تو وہ کسی اور طرح کی چیز ہوگی, جس طرح گلگت بلتستان کے اندر رہتے ہوئے یورٹ لگتے ہیں تو شاید بلوچستان میں کوئی اور چیز لگ رہی ہوگی. اور لیکن جو تھیم ہے بیسکلی وہ یہی ہے کہ اپنا اگا رہے ہوں گے, اپنا کھا رہے ہوں گے, وہیں پہ سیل کر رہے ہوں گے. بالکل اسی جگہ سے پروفٹ جنریٹ ہو رہا ہوگا. بالکل رائٹ. زبردست. بالکل. آپ موہنجو داڑو کے پروجیکٹ کے بارے میں بتا رہی تھیں کہ کچھ وہاں پہ کنسلٹنسی وغیرہ آپ نے اسٹارٹ کی, تو وہ کیا پروجیکٹ تھا آپ کا؟ تو ہم نے لاسٹ ایئر جنوری میں وہاں پہ کام اسٹارٹ کیا تھا کہ وہاں پہ ایک پراپرٹی ہے موہنجو داڑو سے لٹرلی لائک 5-6 کلومیٹرز دور, اور اس میں ایک بہت بڑا ریزورٹ تعمیر ہوا ہے, جس میں جو ہمارے تھر کے جو ہوتے ہیں ہٹس, ٹریڈیشنل ہٹس, وہ ہم نے لگائے ہیں سرکولر وے میں. اس کے بیچ میں ایک آرٹیفیشل پونڈ بنایا ہے. اور وہیں کے جو گاؤں کے لوگ ہیں نا, انہی کو وہاں پہ ہائر کیا ہے کہ آپ وہاں پہ کام کریں, کیونکہ وہاں پہ جاب لیسنس بہت زیادہ ہے. تو انہی کو, اور وہاں پہ خواتین بھی کام کرتی ہیں بائی دا وے, تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا پلس ہے. رائٹ. کہ جینڈر ڈسکریمنیشن وہاں پہ نہیں ہے. اور وہاں پہ جو ہے چھوٹے سے میوزیمس کا بھی پلان ہے کہ ہم بنائیں, کہ جو سندھی لائف اسٹائل ہے وہ ہم وہاں پہ ڈپیکٹ کریں. اور وہاں کے جو اسٹاف کی جو کیپیسٹی بلڈنگ تھی, ہم نے پرائمریلی اس پہ, اور یورٹ کی مارکیٹنگ پہ, موہنجو داڑو ریزورٹ کی ہم نے مارکیٹنگ پہ کام کیا تھا. زبردست. بالکل. یہ بہت آپ نے انٹرسٹنگ چیز مجھے بتائی, موہنجو داڑو کے جو پروجیکٹ جس میں آپ نے ریزورٹ کے بارے میں بتایا. اس مرتبہ ابھی آپ کا جب پوڈ کاسٹ ہم آؤٹ آپ کا ہو رہا ہوگا تو یہ مارچ کا ہمارا مہینہ چل رہا ہے, اور اس دفعہ جو ویمنس ڈے کی تھیم ہے دیٹ از ڈیجٹ آل, جس میں ہم ڈیجیٹلائزیشن کے اوپر مینلی بات کر رہے ہیں. ٹیکنالوجی کی کیا انوالومنٹ ہے آپ کے تمام پروجیکٹس میں, جس میں یہ یورت والا پروجیکٹ بھی ہے اور پھر موہنجو داڑو والا بھی, اور داستان کے بارے میں اگر ہم ان جنرل بات کریں تو ٹیکنالوجی کے ریفرنس سے آپ لوگ کیا ایڈوانسمنٹ کریٹ کر رہے ہیں, اور کیا کس طرح کی پریکٹسز ہیں جس کو آپ لوگ آبزرو کر رہے ہیں؟ تو ایک فوکس جو ہمارا ڈیجیٹائزیشن کے پرسپیکٹو سے وہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی قدیمی مقامات ہیں وہ انڈینجرڈ ہیں اب, کیونکہ ایک تو آپ کے ٹیمپریچر رائز کلائمیٹ چینج کی وجہ سے, اس کے علاوہ فلڈس کی وجہ سے, اور بھی جتنے بھی آپ کے نیچرل اینڈ مین میڈ ڈیزاسٹرز کی وجہ سے بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. خاص کر اگر آپ ہمارے قدیمی مقامات جس میں کوٹ ڈیجی اور موہنجو داڑو آتا ہے, اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے مقامات ہیں, بہت زیادہ ہیویلی افیکٹ ہوئے تھے بیکاز آف لاسٹ ایئر فلڈس, رائٹ. تو ایک ہمارے ٹیکنیکل ٹیم ممبر ہیں, انہوں نے ایک بہت اچھا کام کیا کہ انہوں نے موہنجو داڑو جو ایک آرکیولوجیکل سائٹ ہے, مطلب وہ کھنڈرات ہیں, رائٹ. ویژولی یو کانٹ میک سینس انلیس یو آر اے ٹرینڈ آرکیولوجسٹ کہ یہ دکھتا کیسا ہوگا اس زمانے میں.
رائٹ, تو وہ بنایا ہے, اوکے, ورچوئل ریالٹی بنایا ہے مونجو دڑو کا, کہ تو یو کین ناؤ سی ویژولی کہ اچھا مطلب اتنے 1000 سال پہلے لوگ رہتے کس طرح سے تھے. وہ وی آر ہم نے آج تک جس کو دکھایا ہے, سرپرائزنگلی دا فرسٹ ایور رسپانس دیٹ وی گیٹ فرام پیپل از, مستقل بات تو کرتے ہیں کہ جو سویلائزیشن تھی وہ بہت ماڈرن تھی, سیوریج کا بہت اچھا نظام تھا, بہت بات ہوتی ہے اس کے اوپر, اور بہت اچھے طریقے سے رہتے تھے, لیکن حقیقتاً یہ کس طرح کا اس کو امیجن ہم نہیں کر پا رہے ہوتے. بالکل رائٹ. تو آپ کو پتا ہے یہ وی آر ہم نے جس کو دکھایا ہے نا, سب سے پہلا رسپانس ہمارے پاس یہ آتا ہے کہ یہ بحریہ ٹاؤن کراچی ہے. اتنا ویل آرگنائز طریقے سے لوگ رہتے تھے, تو یس رہتے تھے. اب ہمیں اس سے لرن کر کے آگے بڑھنا چاہیے. انفارچونیٹلی آئی تھنک وہ جو لرننگ اینڈ ایپلیکیشن پروسیس ہے نا وہ نہیں ہو رہا, جس کی وجہ سے ہمیں ان پلانڈ سٹیز اور ان پلانڈ ایکسپینشن, ریپڈ ایکسپینشن آف ہمیں اور یہ بڑی سٹیز نظر آ رہی ہیں, بہت تیزی سے ہمیں دکھائی دے رہی ہے. بالکل پلاننگ کی کمی ہے کہ کہیں پہ بھی ہم کوئی بھی چیز بنا دیتے ہیں, یہ بات سوچے بغیر کہ ہمارے پاس یہاں پہ جو روڈ ہے, اگر میں کوئی پروجیکٹ شروع کر رہا ہوں تو وہ کتنی لینس کا ہے. اور انفیکٹ آپ اگر شاہراہ فیصل پہ بھی گزرے تو شاہراہ فیصل کہیں پہ آپ کو 6 لینس کا ملے گا, کہیں پہ 2 لینس کا. آپ آباری کے سامنے جب آپ پہنچتے ہیں تو وہ 2-3 لینز میں رہ جاتا ہے, پیچھے سے 6 لین میں آ رہا ہے. ہمارے پاس پلاننگ کی بہت کمی ہے. یو آر ویری رائٹ. ذرا مجھے آپ سے مل کے بہت اچھا لگا, اور یقیناً میں نے بہت ساری جو آپ سے آج داستانیں سنی ہیں, میری اپنی نالج میں بہت اضافہ ہوا. اور بالکل آپ کی بہت درست بات ہے کہ ہمارے پاس بہت ساری اس طرح کی جگہیں ہیں جن کے بارے میں لوگوں کو ابھی بھی نہیں معلوم, اور اس کا ایک بہت بڑا رول ہے کسی بھی اکانومی کی گروتھ کے اندر. اور اگر ہم اس کو اچھے طریقے سے پریکٹس کرنے لگ جائیں, اور آپ جیسے اور بہت سارے لوگ اس کے اوپر کام کرنے لگ جائیں, تو ہم اکانومی کے اوپر بہت بڑا امپیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں. آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ, آپ آج ہمارے پاس آئی. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ. جی زہرا, بالکل میں نے جیسے پہلے بھی مینشن کیا, میں ہر پوڈ کاسٹ میں اس چیز کو مینشن کر رہا ہوں, اور مجھے لگتا ہے کہ اس کے بارے میں ڈسکشن ہونا چاہیے کہ کانٹینٹ کریشن جو ہے وہ اچھی سے اچھی ہو. اور آپ کے ساتھ جو آج کانٹینٹ ہمارا کریٹ ہوا ہے وہ یقیناً بہت زیادہ انٹریکٹیو اور انگیجنگ تھا, اور ہوپ فلی میرے ویورس کو بھی میری طرح سے بہت سیکھنے کا موقع ملے گا. آپ کا بہت شکریہ, آپ آج ہمارے پاس آئی تھرائیو انکیویشن سینٹر آئیں, اور ہمارے ویورس کا بھی بہت شکریہ. ہماری پوڈ کاسٹ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس انسٹاگرام, لنکڈن, ٹویٹر کے اوپر موجود ہے. یوٹیوب چینل کے اوپر آپ ہماری ویکلی پوڈ کاسٹ کی پوری ایپیسوڈ دیکھ سکتے ہیں. نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے اللہ حافظ. تھینک یو.